جی ہاں دوستو، عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یہ 2 کام ضرور کریں، ضرور کرنا چاہیے، بڑی فضیلت کے کام ہیں۔ پہلا کام ہے روزہ رکھنا۔ 10 تاریخ کو جو محرم کی اس سال جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کے دن آپ روزہ رکھیں۔ جمعے سے پہلے جمعرات کو بھی ملا لیں، جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیں، یا جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھ لیں۔ 9، 10 یا 10، 11 اسلامی تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ 9، 10 یا 10، 11 اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 10 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اس ایک روزے کو، یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، ساتھ میں ملا لینا آگے پیچھے ایک روزہ، یا تو آگے یا پیچھے، یہ بہتر ہے، لیکن اصل فضیلت 10 تاریخ کی ہے۔ 10 تاریخ کو اگر کسی نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی کا یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، تو بڑی فضیلت ہے، اس لیے کوشش کریں۔ ویسے تو محرم کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، احترام والا ہے۔ اگر آپ پورے مہینے بھی روزہ رکھیں گے، اس مہینے میں 10 روزے رکھیں، 15 رکھیں، تو بھی آپ کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ قابل احترام مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت کیے، ان میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنا فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن 9، 10، 10، 11 اگر اس طرح آپ رکھیں گے، 9، 10 کو یا 10، 11 کو، تو یہ فضیلت آپ کو خصوصی حاصل ہوگی۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں پر وسعت۔ 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے، اخراجات کے اعتبار سے، ان کی ضروریات کے اعتبار سے دل کھول کر خرچ کرنا، صرف کھانے پینے میں نہیں۔ روایت میں جو الفاظ ہیں، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ، وسع علی عیالہ فی النفقہ، خرچ کرنے میں، خرچ میں سب آ جاتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، ان کی ضروریات کے اعتبار سے بھی۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، جتنی طرق سے، جتنے سندوں سے یہ روایت آئی ہے سب ضعیف ہے، لیکن ان سب کو ملا کر علماء نے، اہل تحقیق علماء نے، لوگ اس کو من گھڑت کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ضعیف ہے، چھوڑو ضعیف ہے۔ ارے بھائی، ضعیف حدیثیں بھی فضائل میں قابل عمل ہوتی ہیں، من گھڑت نہیں ہے حدیث۔ ضعیف ہے تو کیا ہوا، لیکن حدیث ہے، اور فضائل کے باب میں مستحب کام اس سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، خرچے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے وسعت کریں۔ تو جو شخص اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اللہ پورے سال اس پر آسانی کرے گا، اللہ پورے سال اس کی روزی میں برکت دے گا، اس لیے دوسرا کام یہ کریں۔ دونوں کام مستحب ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، روزہ رکھیں گے اچھا ہے، ثواب ملے گا، گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن اگر گھر والوں پر وسعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے سال روزی کی برکت دے گا۔ یہ 2 کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، مستحب ہے، لیکن فضیلت کے ہیں، قابل عمل ہے۔ کئی بزرگ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں، صحابہ بھی فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، اور بھی حضرت امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید، بہت سارے اکابر ہمارے علماء ہیں جو فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا، گھر والوں پر وسعت کی 10 محرم کو، اور ہم نے اس حدیث کو صحیح پایا، مطلب ہمیں پورے سال اللہ تعالیٰ نے روزی کی وسعت دی۔ ان 2 کاموں کے سوا بہت سے ایسے کام ہیں جو محرم کے نام پر، من گھڑت فضیلتوں کے نام پر چلتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، اپنے علاقے کے معتبر علماء سے ملیں، ان سے مسئلے کو سمجھیں، ان سے حقیقت سمجھیں کہ کون سے کام کرنا چاہیے، کون سے نہیں۔ میں آپ کو یہاں چھوٹی سی ویڈیو میں کیا کیا بتاؤں گا، میں تو آپ سے یہی کہوں گا، روزانہ جیسے لائف ہم گزارتے ہیں ویسے گزاریں، فرائض ادا کریں، حرام کاموں سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، سب کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں، اور 10 محرم کو روزہ رکھ لیں، 9، 10، 10، 11، اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو گھر والوں پر اس دن وسعت کر دیں، ان کے سوا دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔